میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ایک بار پھر 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو ہے وہ باتیں چہمگوئیاں شروع ہیں. بیرسٹر گور جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ترامیم کی نہیں بلکہ ریفارمز کی ضرورت ہیں. ان کے مطابق حکومت جو ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق اپنا موقف واضح کرے. کیا انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے؟ حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ اس وقت جو ہیجان پیدا ہے اس پر اپنی وضاحت کرے تو یہ جو ہے اس وقت ضروری ہے. اس معاملے کے اوپر جو ہے اگر بات کروں تو مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی اس وقت ذرائع سے خبریں چلنا شروع ہو پڑی ہیں, جس میں کہا جا رہا ہے جی کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور جو پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کی دونوں کی جو ٹیموں کی ملاقات ہوئی ہے یہ اسی ضمن میں ہے. جبکہ عامر الیاس رانا صاحب کو میں سن رہا تھا, ان کے مطابق یہ ہر ماہ ہونے والی جو ملاقات ہے جو کہ اسکیجول ہوتی ہے اسی کے تسلسل کے اندر یہ ملاقات ہوئی اور اس میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہے. لیکن ان کے اس وضاحت کے بعد ایک فالو اپ میٹنگ اور ہوتی ہے جی ہمارے صدر کے اندر, جس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی موجود ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, مراد علی شاہ صاحب ہیں, ہمارے فنانس منسٹر ہیں, اور حکومتی سائڈ سے اگر بات کی جائے تو ساتھ جو ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ہیں جو کہ پرائم منسٹر کے بڑے خاص جو ہے تصور ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو اس حوالے سے جو مختلف جو یہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں, ذرائع کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ چیز واضح کر رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے. اور ویسے بھی متعدد بار حکومتی سطح کے اوپر بھی اور جو ہمارے بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوتی ہیں یا اپنی بھی ہم جو گفتگو کرتے ہیں امنگ جرنلسٹ, تو یہ چیز تو بڑی واضح ہو رہی ہے کہ موجودہ جو وسائل کی تقسیم ہے, جو فنڈز کی تقسیم ہے, جو ٹوٹل کلیکشن ہے اور اس کے بعد جو کہ صوبوں کو چلا جاتا ہے حصہ, تو پھر وفاق تو ڈے ٹو ڈے افیئرز بھی نہیں چلا سکتا. وہ قرضے لے کر صوبوں کو یعنی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے, تو ایسے تو ملک نہیں چلے گا. تو اس حوالے سے اس فارمولے کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس ضمن کے اندر میرے خیال کے مطابق اگر کام شروع ہے تو اچھی بات ہے. جی اگلی بات کرتے ہیں کہ اویس لغاری صاحب جو ہیں وہ ان سے جب سوال کیا گیا وقفہ سوالات کے دوران شازیہ مری صاحبہ نے, انہوں نے کہا جی کہ سندھ کے اندر 15 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ایک ناروا سلوک ہے, سندھ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. تو اس پر اویس لغاری صاحب کہتے ہیں کہ جب تک لائن لاسز ختم نہیں ہوں گے تب تک لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی. انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے حلقے کے اندر بھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لیکن وہ اس حوالے سے بے بس ہیں کیونکہ لائن لاسز جہاں پر ہیں وہاں پر لوڈ شیڈنگ کرنی ہوگی. اگر یہ فرما رہی ہیں کہ بجلی کہاں ہے تو بجلی ادھر ہے نا, جائیں آپ اگر 14 میں نے آپ کو عرض کی بجلی میرے حلقے کے اندر بھی 5 فیڈرز کے اوپر نہیں ہے, 18 گھنٹے نہیں ہے. میں اپنا وزارت کا زور لگا کے اس کی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تب تک نہیں ختم کر سکتا جب تک وہ خود لائن لاسز میرا محکمہ زیادہ ایفیشنٹ ہو کے لوگوں کی کوآپریشن کے ساتھ نہیں ختم کرتا. 14,000 فیڈرز میں سے 11,000 فیڈرز کے اوپر زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. اچھا, یہ جو موقف ہے اویس لغاری کا جو وہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر لائن لاسز زیادہ ہیں وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوگی, تو یہ بالکل درست ہے. جہاں بجلی چوری کی جا رہی ہے وہ جو فیڈرز ہیں بھگتیں, وہ علاقے بھگتیں, نہ کہ باقی جو کہ ڈسکوز کے اندر لائن لاسز سنگل ڈیجٹ ہیں یا ایک انٹرنیشنل جو کہتے ہیں کہ قوانین یا SOPs کے مطابق ہیں, وہاں پر پھر ان شہریوں کو کم از کم لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ بالکل فیئر بات ہے, بالکل درست بات ہے, اور اسی ضمن کے اندر آگے بڑھنا چاہیے, چاہے پیپلز پارٹی والے چاہے کوئی اور جماعت اس پر چیختی چلاتی رہے, کیونکہ جو بل پے نہیں کرتا, جہاں پر لائن لاسز زیادہ ہیں وہاں کے عوام بھگتیں یا پھر ان جو بجلی چوروں کو پکڑے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. جی اگلی بات یہ ہے کہ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اندر جو ہے وہ اس کا اجلاس ہوا اور ایک انکشاف ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی صاحب کے جو بچے ہیں جو بلو پاسپورٹ کے اوپر انہوں نے جہاں پر ویزا فری انٹری ہے بلو پاسپورٹ کے اوپر جو کہ آفیشیل پاسپورٹ ہے
وہاں پر وہ پہنچے اور وہاں سے پھر وہ ٹریول کر کے اٹلی پہنچ کے، کیونکہ یورپ کے اندر جب ایک دفعہ آپ لینڈ کر جائیں تو پھر آپ کو ویزا چیک نہیں ہوتا آپ کا. یعنی میں نے ایمسٹرڈیم سے جب میں جرمنی گیا تو میرا کسی نے ویزا چیک نہیں کیا. ایک مطلب ٹرین پہ میں بیٹھا ہوں اور اگلی ٹرین پر اتر گیا ہوں تو وہ ویزا فری ہے کیونکہ وہ شینجن اسٹیٹس ہیں. تو لہٰذا وہاں پر ان کے جو صاحبزادے ہیں اقبال آفریدی صاحب کے، وہ اترے اور اتر کر انہوں نے اسائلم لے لیا، اور پھر طلال چودھری صاحب نے بھی اس پر اپنا موقف کچھ یوں پیش کیا. ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اقبال آفریدی صاحب، ان کے بچے جو ہیں، اس کا بلو پاسپورٹ ہے، وہ انٹائٹلڈ ہیں. وہ ایک یورپ کے ایک ایسے ملک میں گئے جہاں پر ویزا ریکوائرڈ نہیں ہے بلو پاسپورٹ پہ، وہاں سے وہ اٹلی ٹریول کر کے گئے اور اٹلی جا کر انہوں نے وہاں اسائلم لی. اور یہ بات جو ہے یہ ہمیں پھر سفارتی ذرائع سے بھی پاکستان تک پہنچی، اور ویسے بھی اس طرح کی جو معاملات ہیں کئی دفعہ بہت ہی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ہم آلریڈی انٹیریئر منسٹری نے بلو پاسپورٹ، ڈپلومیٹک پاسپورٹس پہ بہت سختی کی ہے. ہم نے اس کی تعداد بہت کم کر دی ہے، مزید اس میں کم کریں گے. جو لوگ انٹائٹلڈ ہیں، جہاں ضرورت ہے اسی جگہ پر ہی دیے جائیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے، پارلیمنٹیرینز کے بچے جا کر اسائلم لے رہے ہیں. میں تو اقبال آفریدی سے متعلق متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ یہ تو کرمنل پولیٹیکل ٹیرر نیکسس کا حصہ ہے. ہم کوکین کوئین کے بارے میں بات کریں، پنکی کے بارے میں، اکثر تو منشیات کا سمگلر تو یہ شخص ہے. یہ اقبال آفریدی کوئی نیک آدمی نہیں ہے. جب بھی آپ دیکھیں تو منشیات والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ایفیلیٹڈ ہے، اور اس سے جب بھی اس قسم کے وہاں پر جب کارروائی ہوتی ہے جن علاقوں کے اندر، تیرا کے اندر بالخصوص، تو اس ضمن کے اندر یہ وادی تیرا کے حوالے سے یہ بڑا پھر جذباتی ہو جاتا ہے. پھر یہ لوگوں کو لا کر بڑے احتجاج کرتا ہے، پھر فوج کے خلاف بڑے بکواس کرتا ہے. تو یہ 2 نمبر آدمی ہے، اور اس 2 نمبر آدمی کو جو ہے وہ اس کے بچے بھی 2 نمبر ہیں. اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے جس طریقے سے یہ جا کر اس کے بچوں نے اسائلم لیا ہے. بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے اپنے والد پر جانا ہے. اور بچوں کا کیا قصور ہے کہ پرورش اقبال آفریدی نے کی ہو تو بچوں نے خاک اچھا نکلنا ہے، ملک کے لیے باعث شرمندگی بننا ہے. اور جو ہم کوکین کوئین کی بات کرتے ہیں، اب یہ دیکھ لیں کہ یہ تو پورے ملک کے نوجوانوں کی رگوں کے اندر یہ زہر گھولنے والا شخص ہے. اگر کسی نے یہ اسائلم حاصل کی ہے میرے بیٹے نے، تو مجھے بتائے کہ پہلے کتنے لوگوں نے حاصل کی ہے. مجھے موقع ملا، اگر میں یہ سمجھ بیٹھا کہ عمران رہا نہیں ہونے والا ہے اور ہماری تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمران خان تو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک پھر رہنے کے قابل ہی نہیں رہتا. مجھے بتائے کہ یہاں پہ کون پہ رہے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ پورا نظام اس اقبال آفریدی کے سامنے بے بس ہے. یہ دیکھ لیں کہ اس کے بچوں نے جو لیا وہاں پر جو آفیشیل پاسپورٹ پر جا کے اسائلم لیا، تو کیا کسی نے یہ کہا کہ اس اقبال آفریدی کا اپنا آفیشیل پاسپورٹ منسوخ کیا جائے، یا اس کو کہا جائے کہ جی بچوں کو واپس بلاؤ؟ نہیں کیا نا کسی نے، کوئی نہیں کر سکا. طلال چودھری صاحب بھی جناب وہ بات کر کے آگے نکل گئے. تو بہرحال جی یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. منشیات کی بات ہو رہی ہے، اقبال آفریدی کی بات ہو رہی ہے، تو پھر انمول کی بات بھی کر لیتے ہیں. انمول عرف پنکی، آج اس کا جو معاملہ تھا جو کہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا تھا، اس کے خلاف جو اپیل تھی وہ سیشن عدالت میں گئی، اور سیشن عدالت نے اپیل کو منظور کر لیا ہے. اور پھر اب جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ آپ پولیس کے آئی او کے حوالے کریں. ان کو 3 روزہ فزیکل ریمانڈ منظور ہو گیا ہے، اور اب یہ 3 دن کے لیے انمول عرف پنکی دوبارہ پولیس کے حوالے ہوگی. لیکن بہرحال انمول عرف پنکی کا جس طریقے سے اریسٹ کی ویڈیو جاری کی گئی ہے وہ بھی ایک بہت زیادہ جو ہے وہ لگتا تھا کہ کوریوگرافی اس کی ہوئی ہے. پولیس نے جس طریقے سے ناک کیا، دروازہ کھولا، وہ اندر سے وہ آ گئی اور جا کر اس کو گرفتار کر لیا، یہ تو کوئی بڑی عجیب سی بات دکھائی دی ہے. لیکن بہرحال جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ 15 مئی تک یہ جو خاتون ہے یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہوگی. اس وقت تک سندھ کے اندر جو ہے وہ ہوم منسٹر سے لے کر آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی صاحب اور تمام ایڈیشنل آئی جی صاحب، تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس وقت بیک فٹ پر آ چکے ہیں. اور یہ وجہ یہ ہے کہ صرف یہ انمول عرف پنکی
کے جو معاملات ہیں وہ میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہو چکے ہیں. ویسے میں سن رہا تھا بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو سزا نہیں ہوئی ہوئی تو اس کا میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تک یہ چیز ثابت نہیں ہوئی. بالکل unless proven guilty you are innocent اور accused is always a blue-eyed child of the court. تو دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو بیرسٹر گور کی اس بات میں وزن ہے, لیکن ایون دین منشیات کا وہ دھندا وہ کر رہی ہے اور یہ سب دنیا کو معلوم ہے, تو اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں ہے. جو کرمنلز کے ساتھ ڈیلنگ بھی کرمنلز کی طرح کرنی پڑتی ہے. قانون یقینی طور پر سب کے لیے برابر ہے, لیکن کچھ لوگوں کو آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے ان کے ساتھ. لیکن یہاں پر سخت کی بجائے سسٹم ہی پورا لیٹ گیا تھا اس خاتون کے سامنے, جس وجہ سے میڈیا نے زیادہ شور اٹھایا. آگے بڑھتے ہیں جی. وفاقی کابینہ کا کل اجلاس ہو رہا ہے اور اجلاس کی وجہ یہ ہے کہ داخلی اور خارجی سلامتی اور سیکیورٹی کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا. اور اس کے بعد جو کہ اس وقت ابنائے حرمت کی بندش ہے اور ایک دنیا کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت جو پیدا ہو چکی ہے, اس میں پاکستان نے کس طرح ان تمام چیزوں سے ڈیل کرنا ہے, تو اس ضمن کے اندر یہ جائزہ لیا جائے گا. اللہ کرے جی کوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں, کیونکہ ایک تو LNG کا پہلا جو کارگو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے اور یہ 2 ماہ کے بعد آپ سمجھیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے LNG کا کوئی کارگو پاکستان نہیں آ رہا تھا. اب قطر سے وہ کارگو LNG کا پاکستان پہنچ چکا ہے, تو اللہ کرے کہ اس سے کچھ مزید بہتری آ سکے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک میں نے ٹویٹ کیا جی, اور میں نے ٹویٹ یہ کیا ہے گزشتہ رات کے JD وینس کا جو کہ سیکیورٹی ساز و سامان ہے یا ان کا موٹر کیڈ ہے وہ آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہے. اور یہ میں نے کہا جی میرے پاس یہ اطلاعات ہیں اور یہ اطلاعات الحمدللہ 100% کنفرم ہیں. ان کا سامان ابھی نہیں گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے میڈیٹر کے حوالے سے جو رول ہے وہ انٹیکٹ ہے, اور پاکستان اس وقت اپنی کوششیں جاری رکھا ہوا ہے کہ دونوں ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ایک مستقل پائیدار حل تلاش کر لیں آپسی تنازع کا. دوسری جانب جو یہودی لابیز ہیں وہ بھی خاصی جو ہے وہ اس وقت انٹیکٹ ہیں. یہود اور ہنود کا جو نیکسس ہے وہ کھل کر پاکستان کے خلاف سامنے آ چکا ہے. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سینیٹر لنزے گرام نام ہے اس کا, وہ ویسے ہی بہت بڑا چمچہ ہے نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا, وہ بھی پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا تھا پیٹ ہیگزت کو سامنے بٹھا کر اور جنرل کین کو. یہ سینیٹر ہے اور یہ سینیٹر صاحب جو ہیں ان سے اللہ کے حکم سے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا. دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو یہود اور ہنود کا نیکسس اس طریقے سے سامنے آ رہا ہے کہ جو NDTV ہے وہ 24 اور 25 اپریل کو جو پاکستان کے اندر ایک ڈپلومیٹک سرگرمی ہونی تھی جب JD وینس صاحب نے پاکستان آنا تھا, اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 18 گھنٹے کا سفر ہے, بہت لمبا سفر ہے, تو وہ نہ آئیں. اس وقت جو ایرانین ایئر کرافٹ پاکستان آئے تھے اور اس وقت جو کہ امریکن ایئر کرافٹ پاکستان آئے تھے, تو وہ اس کی ایک فوٹو سیٹلائٹ امیج کی فوٹو لے کر جناب محترم NDTV صاحب جو ہے, جو کس کو میں کارٹون نیٹ ورک کہتا ہوں, جو کہ انڈین چینل ہے, انہوں نے جناب ٹویٹ کیا. اب سے تقریباً 8 گھنٹے پہلے کی بات ہے, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا. کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی غیرت یہ نام کی چیز ان کے پاس سے نہیں گزری. اتنے ڈس آنیسٹ ہیں کہ یہ وہی ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو اس وقت کارٹون نیٹ ورک کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, کیونکہ لوگ ان کی انٹرٹینمنٹ سے زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں, کیونکہ سنجیدگی تو ان کے اندر ہے کوئی نہیں. یہ چولے مارنے کے اندر نمبر 1 ہیں, اور ان سے بڑا کوئی چول ماسٹر جو ہے وہ کوئی اور نیوز چینل میں نے دنیا میں نہیں دیکھا جتنے انڈین نیوز چینلز ہیں. تو ان کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے, لیکن بہرحال ایک پروپیگنڈا تو وہ کر رہے ہیں. اور پروپیگنڈے کی بات کریں تو نیتن یاہو بھی یاد آ جاتا ہے. نیتن یاہو صاحب نے بھی ایک پروپیگنڈا کیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ناخوش ہے جی, سب واضح نظر آ رہا ہے. اور پاکستان جس طریقے سے ڈپلومیٹک ایفرٹس اپنی کر رہا ہے اس نے اسرائیل کے عزائم کو ناکام کیا ہے, اور اسرائیل کیونکہ پاکستان کے خلاف اب کھل کے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بالکل ٹھیک سمت کے اندر آگے بڑھ رہا ہے. اور نیتن یاہو صاحب کے بقول یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امریکی ایڈمنسٹریشن اس بات سے انڈر پریشر آئی ہے کہ بورڈز کے ذریعے پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ امریکنز کے اوپر یہ پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں کہ امریکنز اس جنگ سے باہر نکلیں. ایران کے خلاف جنگ پر امریکی عوام ناخوش ہے. وہ کہتے ہیں در حقیقت یہ پاکستان جیسے کسی ملک کے اندر بیٹھ کر وہ بندہ یہ ٹویٹ کر رہا ہے. تو یہ نیتن یاہو کی یہ گفتگو, یہ فرسٹریشن ہے جی, یہ بڑی واضح طور کے اوپر دکھائی دے رہی ہے. بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت چین کے لیے روانہ ہو چکے ہوئے ہیں, اور جانے سے پہلے جب ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کے میڈیٹر کے رول کے حوالے سے یعنی کو جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہے وہ برقرار ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا یہ سنیں. Considering the Pakistanis as mediators
No, they're great. Why? I think they're great. Mr. I think President. the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो तो वाज़े तौर पर आज भी तारीफ़ें कर रहे हैं. अब प्रेसिडेंट ट्रंप ना सिर्फ खुद जो है वो चीन जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ एयरफोर्स वन के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मौजूद हैं. अब एलन मस्क का भी ये ट्वीट सामने आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं एयरफोर्स वन के अंदर हूँ और मैं बीजिंग जा रहा हूँ. तो अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका ने चीन को भी सुपर पावर तस्लीम किया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 सुपर पावर्स हैं, एक हम हैं और दूसरी चीन है. तो चीन को बतौर सुपर पावर अमेरिका रिकग्नाइज भी कर रहा है. और अब देखना ये है कि जो ईरान के साथ उसका तनाज़ा है, इसमें ऐसा गारंटर के तौर पर क्या प्रेसिडेंट ट्रंप चीन को कोई कबूल करेंगे? क्या चीन इस ज़िम्न के अंदर ऐसा गारंटर आना पसंद करेगा? ये इस ज़िम्न के अंदर इनकी बातचीत यकीनी तौर पर होगी. आबनाए हुर्मुज़ का मामला जो है पूरी दुनिया के लिए अहम है, बिलखुसूस चीन के लिए. तो अब ये चीज़ें बड़ी फास्ट ट्रैक हो रही हैं और उम्मीद की जा सकती है कि चीन से वापसी पर प्रेसिडेंट ट्रंप मुमकिन है कि पाकिस्तान आएँ, अगर चाइना इस हवाले से कुछ अपना रोल अदा करता है. और चाइना थोड़ा एक्टिव हो चुका है. उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि अगर हम देखें तो इस वक्त गुज़िश्ता रोज़ जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बातचीत भी की है टेलीफोन के ऊपर. तो ये सिलसिला इस सिमत में आगे बढ़ रहा है जी. अल्लाह करे पाकिस्तान दुनिया को अमन के हवाले से एक पायदार मुआहिदा फराहम कर सके. इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा जी. अल्लाह हाफ़िज़.